قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں آگ لگوا دی، اس کو منہدم کرا دیا، گروا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک شخص ابو عامر راہب، یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کا جو رتبہ تھا، ان کا جو لوگوں کے دلوں میں ایک مرتبہ تھا، وہ ختم ہو کر ہمارے نبی کی طرف لوگ مائل ہونے لگے اور ہمارے نبی کی محبت اور عقیدت بڑھنے لگی۔ تو ابو عامر راہب کو بڑا غصہ آیا کہ ہماری سرداری، ہمارا وقار اور مرتبہ دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے۔ اسے غصہ آیا، چونکہ وہ پرانے مذہب پر عمل کرنے والا تھا، ہمارے نبی کو مانتا نہیں تھا، تو اس کے دلوں میں حسد اور جلن پیدا ہوا اور اس نے مختلف تدبیروں کے ذریعے سے ہمارے نبی کو گرانے کی، ان کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ تو وہ مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلا گیا اور وہاں پر رہ کر کے مختلف ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتا رہا۔ بالآخر اس نے یہ ترتیب نکالی کہ مدینہ کے اندر جہاں پر مسجد قباء تھی، اسی محلے میں ایک دوسری مسجد بنائی جائے تاکہ مسجد قباء کے جو نمازی ہیں وہ تھوڑا کم ہو کر کے اس مسجد میں آنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر ہم مسلمانوں کو مٹانے کی سازش اور پلان کریں گے، اور چونکہ یہ ملک شام چلا گیا تھا تو وہاں سے آنے کے بعد اپنے قیام گاہ کے لیے، اپنے ٹھہرنے کے واسطے ایک جگہ کا بھی سمجھو ایک انتظام کر لیا اس نے۔ تو بہرحال اس نے خط کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک مسجد بناؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو ان منافقین کو ابو عامر نے یہ کہا کہ ایک ایسا کرو کہ تم نبی سے یوں کہو کہ آپ ہماری مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ اس میں بھی کچھ خیر و برکت آ جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہماری مسجد میں آ کر کے آپ نماز پڑھیں، غریب کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے تاکہ سہولت کے ساتھ اپنے محلے میں جماعت کی نماز پڑھ سکیں یہ لوگ، آپ ذرا چل کر اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا۔ آپ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینے سے ذرا قریبی محلے میں، علاقے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ مسجد نماز پڑھنے کے واسطے نہیں بنائی ہے، یہ مسجد انہوں نے اللہ کی ذکر و تسبیح کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ یہ مسجد کفر اور عناد کے طور پر اور دشمن خدا یعنی ابو عامر راہب کے قیام گاہ کے طور پر
اور ضرارن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طور پر مختلف سازشیں اور تدبیریں کرنے کے واسطے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے واسطے یہ مسجد ان لوگوں نے بنائی ہے۔ لہذا لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد میں نماز ادا نہ کریں۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دو، اس کو آگ لگا دو۔ چنانچہ صحابہ اکرام اسی وقت فوراً گئے، اس مسجد کو گرایا اور اس میں آگ لگا کر اس کو خاکستر کر دیا۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ اور اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم کتنا بھی بڑا اچھا کام کر لیں، کتنا بھی بڑا ہم نیک کام کر لیں، اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے وہ سارا کا سارا بیکار ہے۔ کہ ان لوگوں نے بنائی مسجد لیکن نیت نماز پڑھنا نہیں، مقصد اللہ کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ مقصد یہاں پر کچھ اور تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا، اور مسجد قباء کے جو نمازی تھے اس کے نمازیوں کو ادھر سے ادھر لانا مقصد تھا۔ اس واسطے کیا ہوا؟ مسجد کو گرایا گیا، اس کو جلایا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم مسجد تبھی بنائیں جب واقعتاً اس کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ فلاں برادری نے مسجد بنائی ہے، اس سے ہمیں چڑ ہے، اس سے ہماری جمتی نہیں ہے، لہذا ہم اپنے برادری کی مسجد اپنے محلے میں بنائیں گے۔ دوستو، یہ سراسر نقصان اور خسران کا سبب ہے۔ اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا۔ ہم آج مسجد بھی اپنی برادری کو دیکھ کر اور اپنے جذبات کو دیکھ کر بناتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کچھ لوگ تو اپنی نام اور اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے واسطے پوری مسجد اپنی طرف سے بنوا دیتے ہیں۔ تو دوستو، نیت اگر غلط ہے تو یہ سراسر خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ لہذا ہم آئندہ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم کارنامہ انجام دیتے ہیں، جو بھی کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، اپنی نیتوں کو ہم درست رکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت کے فساد کی وجہ سے ہماری پوری زندگی کے اعمال بیکار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کی توفیق مرحمت فرمائے۔